السلام علیکم ڈاکٹر نوید اختر، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے جو گورنمنٹ نے جو نئی پالیسی متعارف کرائی ہے پینشن کے بارے میں، جو فنڈ ایک قائم کرے گی کنٹریبیوشن فنڈ کے نام سے، جس کا پورا نام ہے فیڈرل گورنمنٹ ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن فنڈ۔ تو یہ کیا ہے، یہ کن پر لاگو ہوگا، کیسے لاگو ہوگا، اس کی شرائط کیا ہے، اس کی کنٹریبیوشن کا ریٹ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ نقصان دہ فائدہ مند ہے، کن کن پر لاگو ہوگا، ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں۔ تو جو نئے لوگ ہیں، جو نئے ملازمین ہیں، ان کے لیے خاص کر یہ ویڈیو، جو پرانے ان کے لیے نہیں ہے، جو نئے ہیں، جو 2024 کے بعد انرول ہوئی ہیں، ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے۔ وہ بار بار سوالات کر رہے تو میں نے کہا ایک ہی ویڈیو میں تمام سوالوں کے جواب آپ کو دے دیتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال سے پینشن اصطلاحات نافذ ہو چکی ہیں، اور اس کا باقاعدہ جو میمورنڈم ہے، جو نوٹیفیکیشن ہے، وہ 2 اکتوبر کو شائع ہو چکا ہے۔ یہ جو میمورنڈم ہے یہ آپ کو مل جائے گا فنانس ڈویژن کی ویب سائٹ پر بھی۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ اسکیم ہے کہ اور کس پر لاگو ہوتی ہے۔ یہ اسکیم پاکستان کے تمام سولین اور آرم فورسز کے لوگوں پر لاگو ہوگی۔ یہ اسکیم پاکستان کے وفاقی گورنمنٹ کے تمام سولین اور آرم فورسز کے لوگوں پر یہ لاگو ہوگی۔ کب سے ہوگی؟ جو سولین ہے آرم فورسز کے، اچھا سولین جو ہیں وہ تمام سولین جو سول اداروں میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے، اور جو آرم فورسز کے اندر سولین ہیں ان کے لیے۔ آرم فورسز میں آپ کو پتہ ہے کہ یونیفارم پرسن ہوتا ہے، ایک سولین ہوتا ہے جو یونیفارم نہیں پہنتے۔ تو آرم فورسز کے جو سولین ہیں ان پر بھی یہ لاگو ہوگی۔ ان تمام پر یہ اسکیم لاگو ہوگی 1 جولائی 2024 یا اس کے بعد انرول ہونے والوں پر، اور جو آرم فورسز ہیں ان پر یہ لاگو ہوگی 1 جولائی 2025 یا اس کے بعد۔ تو 1 سال کا فرق ہے۔ جو سولین ہیں چاہے وہ سول اداروں میں کام کر رہے ہیں چاہے آرم فورسز کے اندر کام کر رہے ہیں، ان پر یہ اسکیم لاگو ہوگی 1 جولائی 2024 یا اس کے بعد بھرتی ہونے والوں پر، اور جو آرم فورسز کے لوگ ہیں ان پر یہ اس کا اطلاق ہوگا 1 جولائی 2025، یعنی 1 سال کا فرق ہے۔ اچھا یہ اسکیم کیوں ہے اور کیوں پیش آئی؟ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پینشن کا جو بوجھ ہے وہ رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا تھا۔ پچھلے کئی حکومتوں نے اس پر کام کیا، آئی ایم ایف کا بھی دباؤ تھا، کیونکہ گورنمنٹ ہر سال بجٹ میں سے ایک بہت بڑا پورشن پینشنرز کو دیتی تھی، گرچہ یہ ان کا رائٹ ہی ہوتا ہے، لیکن گورنمنٹ نے اس پر کوئی کام نہیں کیا تھا، اس کے لیے کوئی فنڈ قائم نہیں کیا تھا، تو وہ گورنمنٹ پر ایک بوجھ بن جاتا تھا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے گورنمنٹ نے دیکھا مختلف ممالک میں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جاتا ہے۔ یو ایس اے کو دیکھا اور دوسرے یورپین کنٹریز کو دیکھا، تو وہاں پر دیکھا کہ اس کو حل کرنے کے لیے وہ ایک فنڈ قائم کرتے ہیں، جس کو کنٹریبیوٹری فنڈ کہہ رہے ہیں یا ویلفیئر فنڈ، کچھ بھی کہہ لیں۔ اس میں جو ملازمین ہیں وہ شروع سے ہی، پہلے دن سے ہی اپنی تنخواہ کا ایک مخصوص حصہ اس فنڈ میں جمع کرواتے ہیں، اور ایک حصہ گورنمنٹ جمع کرواتی ہے، اور وہ فنڈ آخر میں جب اکٹھا ہو جاتا ہے تو اسی امپلائی کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ جیسے یو ایس اے وہاں پر 6.2% امپلائی دیتا ہے اور 6.2% گورنمنٹ دیتی ہے، تو یہ 12.5% ماہانہ ان کا بن جاتا ہے۔ وہ اکٹھا ہوتا رہتا ہے، جب اس کی ایج ریٹائرمنٹ کی آتی ہے تو اس پر اس کو دے دیا جاتا ہے۔ ابھی بات کرتے ہیں جو پاکستان کی اسکیم ہے، یہ کیا ہے؟ اچھا اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس اسکیم میں کچھ لوگ شامل نہیں ہیں۔ کون کون سے لوگ شامل نہیں ہیں؟ اس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو 1 جولائی 2024 سے پہلے ملازمین شامل ہیں وہ بھی اس میں شامل نہیں ہیں۔ اچھا یہ اسکیم کس طرح سے سٹرکچر کرتی ہے، اس کا آرگنائزیشن کیا ہے، اس کا کیا فارمولا ہے، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ اسی نوٹیفیکیشن کے مطابق آپ دیکھیں کہ پہلے جو بات کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ اگر ایک امپلائی اپنی تنخواہ کا 10% دے گا تو گورنمنٹ دے گی 20%، پہلے یہ باتیں کر رہے تھے، 2024 میں یہی باتیں تھیں۔ لیکن ابھی جو فائنل میمورنڈم آیا اس میں آپ کے سامنے جیسے کہ یہ لکھا ہے، یہ فارمولا ہے سولین کے لیے۔ یہاں پر 2 فارمولے ہوں گے، ایک سولین کے لیے اور ایک آرم فورسز کے لیے۔ سولین کا پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سولین کے فارمولا کے مطابق ایک آدمی، ایک ملازم اپنی منتھلی پیمنٹ کا 10% جمع کروائے گا اور حکومت 12% جمع کروائے گی، تو یہ ٹوٹل بن جائے گا 22%، یہ اس کے فنڈ میں جمع ہو جائے گا۔ اچھا یہاں پر پے سے مراد بیسک پے ہے۔ پے یعنی آپ کی جتنی بیسک اگر 10,000 ہے تو آپ اپنی تنخواہ کا 10%، اور وہ بنتا ہے 1,000 روپیہ، اور اسی طرح گورنمنٹ 12%، وہ بن گیا 1,200، تو 2,200 روپیہ آپ کا منتھلی جمع ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ فنڈ میں جائے گا۔ اچھا اس فنڈ کو دیکھنے کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی۔ اس کمیٹی کا کام کیا ہوگا؟ اس میں آپ کو ایک اپنا پینشن اکاؤنٹ بنانا پڑے گا۔ آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ فنڈ کام کیسے کرے گا۔
آپ فار ایگزامپل آپ کی تنخواہ ہے 10,000 بیسک پہ، اس میں سے آپ نے 10% آپ نے جمع کروا دیا، 12% گورنمنٹ نے جمع کروا دیا، تو یہ 22% بن گیا۔ تو آپ کو ایک لسٹ دی جائے گی مختلف کمپنیز کی، یہ کمپنیاں جو ہوں گی وہ رجسٹرڈ ہوں گی پاکستان کی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ساتھ، یہ رجسٹرڈ کمپنیاں ہوں گی، وہ ایک لسٹ دی جائے گی، آپ نے ان کمپنیوں میں سے کسی ایک کمپنی میں آپشن ٹک کرنا ہے، اس میں آپ کا فنڈ جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو وہ کمپنی اس کا بزنس کرے گی، اس بزنس پر آپ کو جتنا پروفٹ لاس جو بھی ہوگا وہ آپ کے فنڈ میں وہ آپ کے نام سے جمع ہوتا رہے گا۔ تو پھر یہ تقریباً 30 سال کی مدت بنے گی آپ کی، 30 سال کے بعد اس فنڈ کو دیکھا جائے گا، جتنا بنتا ہے وہ آپ کو پے کر دیا جائے گا، لیکن یکمشت نہیں۔ پھر دیکھ لیں، یہ ایک لسٹ دی جائے گی آپ کو مختلف کمپنیوں کی، وہ جو رجسٹرڈ ہوں گی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ساتھ، ان میں جو کمپنی آپ کو بہتر لگتی ہے، آپ کہیں گے کہ میں نے اس کمپنی میں اپنا فنڈ جو ہے وہ انویسٹ کرنا ہے، تو اس کمپنی میں آپ اپنا فنڈ انویسٹ کر دیں گے، وہ کمپنی اس پر بزنس کرے گی اور آپ اس کو دیکھتے جائیں گے، آپ کو ہر سال اس کی رپورٹ ملتی رہے گی، اور اسی طرح وہ فنڈ ری انویسٹ ہوتا رہے گا جب تک آپ ریٹائرڈ نہیں ہوتے۔ اس میں آپ کے ذہن میں ایک سوال یہ آتا ہوگا لازمی کہ اگر میں نے ایک کمپنی فار ایگزامپل کمپنی اے بی سی ڈی کوئی بھی، آپ نے کمپنی اے سلیکٹ کر لی، 2 سال 3 سال 5 سال کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے بہتر کمپنی بی ہے یا سی ہے یا ڈی ہے، آپ اس کو اویل کرنا چاہتے ہیں اس آپشن کو، تو اس صورت میں بھی گورنمنٹ آپ کو مناسب ٹائم پر موقع دے گی، آپ کو آپشن دے گی کہ آپ اپنی کمپنی کو سوئچ کر سکیں گے۔ وہ کب دے گی اس پر ابھی بات ہوگی، ابھی اس پر فائنل نہیں ہے، 2 سال بعد دیتی ہے، 5 سال کے بعد، یعنی کہ آپ جب چاہیں کہ آپ یہ کمپنی سوئچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کمپنی کو آپ سوئچ کر کے کسی دوسری کمپنی میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، جب آپ کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہو جائے گی اس وقت اس کو کیلکولیٹ کیا جائے گا کہ یہ فنڈ کتنا بنا ہے۔ اچھا، یہ جو سارا فنڈ ہے وہ آپ کا ایک پینشن اکاؤنٹ ملے گا، اس میں جائے گا، اس کو آپ وڈرا نہیں کروا سکتے، اس کو آپ ڈیورنگ سروس اس کو آپ نہیں نکلوا سکتے جب تک آپ کی ریٹائرمنٹ کی عمر نہیں ہو سکتی، اس وقت آپ اس فنڈ کو نہیں نکلوا سکیں گے۔ جب آپ کی ریٹائرمنٹ کی عمر آ گئی تو اس وقت کیا ہوگا، اس وقت بھی آپ پورا یہ فنڈ نہیں نکلوا سکیں گے، اس فنڈ کا آپ 25% نکلوائیں گے۔ فار ایگزامپل آپ کا جو سارا فنڈ ہے اس میں پرافٹ وغیرہ شامل کر کے سارا آپ کا 10 لاکھ بنا ہے، تو اس میں سے آپ 2.5 لاکھ روپیہ نکلوا سکیں گے۔ اگر 1 کروڑ بنا ہے تو 25 لاکھ روپیہ آپ کو یکمشت نکال کر دے دیا جائے گا، 25% سے زیادہ آپ نہیں نکال سکیں گے، اور باقی جو 75% بنے گا اس کو آئندہ 20 سال کے لیے، یا جب تک آپ کی ایج 80 سال نہیں ہو جاتی اس وقت تک کے لیے، یا جب تک آپ اللہ تعالیٰ کو پیارے نہیں ہو جاتے اس وقت تک کے لیے آپ اس کو نہیں نکلوا سکیں گے۔ تو کم از کم 20 سال کے لیے آپ کو دوبارہ اس کو ری انویسٹ کرنا پڑے گا 80 سال کی عمر تک، اور یہ جو دوبارہ انویسٹمنٹ کریں گے یہ آپ کو پھر پینشن کی شکل میں آپ کو منتھلی آپ کو وہ دینا شروع کر دیں گے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی، یعنی آپ کا جتنا بھی فنڈ ہے اس کا 25% آپ جب ریٹائر ہوں گے اس وقت آپ کو مل جائے گا، باقی جو 75% ہے اس کو ری انویسٹ کریں گے، 80 سال تک پھر آپ اس کو نہیں نکال سکیں گے، اور آپ کو منتھلی ایک پینشن کی شکل میں ایک رقم جو جتنی آپ کی بنتی ہوگی وہ آپ کو ملتی رہے گی۔ تو یہ تھا سویلین کے لیے۔ ابھی دیکھیں آرم فورسز کے لیے کیا ہے، آرم فورسز کا کیونکہ 1 سال کا فرق ہے تو اس میمورنڈم میں ان کا بھی کنٹریبیوشن کا جو فارمولا ہے وہ نہیں دیا گیا، وہ اگلے سال سے لاگو ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں بھی کوئی فارمولا آ جائے، بہرحال ابھی تک اس کا فارمولا کنٹریبیوشن کا کیا ریٹ ہے وہ ابھی تک نہیں دیا گیا ہے۔ ابھی سوال یہ ہے کہ یہ اسکیم اچھی ہے یہ بری ہے، تو اسکیم بظاہر یہ اچھی ہے، یہ اسکیم بری نہیں ہے، ترقی یافتہ ممالک میں یہ چل رہی ہے۔ بری اس طرح سے بن سکتی ہے کہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ اگر جس طرح کمیٹی بنے گی، جس طرح آپ کو پتا ہے ای او بی اے کا بھی ایک فنڈ ہے، امپلائی اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن کا جو فنڈ ہے وہ بھی ایک قائم ہوا تھا، لیکن اس میں بھی لوگوں کو کیا اعتراضات ہے کہ جو کمیٹی بنی ہے ان کو صحیح پروفٹ نہیں دے رہی، وہ صحیح فنڈ کو یوز نہیں کر رہی، ان کو جو ان کا پروفٹ بنتا ہے اتنا نہیں دے رہی، تو اس کے مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو کمیٹی بنے جس طرح کے عام طور پر ہمارے تجربات ہیں پاکستان میں، تو اس فنڈ میں کوئی وہ رد و بدل کریں یا اس طرح سے اس کو انویسٹ نہ کریں جس طرح سے ایک ملازم چاہتا ہے، یا اس فنڈ کو اس طرح سے استعمال نہ کر سکیں جس طرح سے ایک ملازم چاہتا ہے، تو یہ اس طرح کے مسائل ہو سکتا ہے پیش ہیں، ہو سکتا نہ آئے۔ بظاہر یہ اسکیم اچھی ہے، اگر یہ صحیح چلتی رہے اور یہ فنڈ آپ کا صحیح استعمال صحیح کمپنی میں لگتا رہے تو پھر یہ اسکیم بہت اچھی ہے، لیکن اگر کمیٹی آپ کو اچھی نہیں ملتی تو پھر یہ اسکیم آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا یہ اسکیم اچھی ہے یہ بری، ہماری یہی دعا ہے کہ یہ اسکیم
اچھی ہی ثابت ہو۔ تو یہ تھا جو نیا کنٹریبیوشن کا جو فنڈ ہے اس کے بارے میں۔ اس کے بارے میں اگر آپ کے مزید سوالات ہیں وہ کمنٹ میں پوچھیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ شکریہ۔